دروشے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ عزیز من، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو کتاب ہمیں اپنی انتہائی ایک نعمت عظمیٰ سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت انسانوں کے لیے ایسی ہے کہ جیسے کوئی کمپنی مشین بناتی ہے تو اس مشین کو بنا کر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ رکھ دیتی ہے کاٹن کے اندر کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں جا کے جب اس مشین کو استعمال کریں تو اس کاٹن کے اندر یہ جو کتابچہ چھوٹا پڑا ہے آپ اس کے مطابق اس مشین کو استعمال کریں گے، یہ تو آپ کو بہترین رسپانس دے گی اور بہترین آؤٹ پٹ آپ کو دے گی۔ حتیٰ کہ آپ ایک چھوٹی سی گھڑی بھی آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ آپ کو ملتا ہے۔ آپ یہ اسپیکر لے لیں تو آپ کو ملے گا، آپ بڑی گاڑی لیں اس کے ساتھ بھی کتاب۔ یہ انسان جو ہے یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک عظیم تخلیق ہے انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی کامیابی کے لیے کہ یہ انسان کیسے کامیاب ہوگا، اس کے لیے اللہ نے یہ کتابچہ ساتھ بھیج دیا انسان کے کہ اس کتابچے کو ساتھ لے جاؤ۔ اگر تم اس دنیا میں اجنبی دنیا کے اندر، میں نے سابقہ جمعے کے اندر اپنی گزارشات کے اندر یہ بتایا تھا کہ یہ انسان اس دھرتی کا نہیں ہے، یہ انسان اس کرۂ ارض کا، اس سیارے زمین سیارے کا نہیں ہے فرد۔ اس کی دلیل میں نے آپ کو دی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ دوبارہ انسان کو یہاں سے اٹھایا جائے گا، اس کے آگے اٹھانے کے بعد پھر آپ دیکھیں آیت میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس کا حساب کتاب ہوگا تو اس کو دوبارہ کہا جائے گا یہیں سو جاؤ، نہیں، دوبارہ اٹھانے کے بعد اس انسان کی اگلی منزل شروع ہو جائے گی۔ اور اگر اہل عقل غور سے کبھی اس لفظ پہ بھی غور کرے نا، کبھی اس لفظ پہ بھی غور کرے تو پھر بھی سارے انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، انتقال کا لفظ بولتے ہیں۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، یعنی دوسرے لفظوں میں انسان جو ہے ایک حیثیت سے دوسری حیثیت کے اندر منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان جنت کی حیثیت سے دنیا میں آیا، اس نے وہاں سے یہاں انتقال کیا، پھر یہاں سے آگے انتقال کیا، پھر یہاں سے آگے منتقل ہوگا، جسے قرآن کہتا ہے نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن بدقسمتی سے اس قرآن مجید کو، اس کتابچے کو ہم اپنی گھر والوں کو ایک مشین دیتے ہیں اور مشین دے کے کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کرو، شام کو جب آتے ہیں تو وہ مشین تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، استعمال نہیں ہوتی یا چلتی نہیں ہے، سارا دن ضائع ہو گیا۔ یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس مشین کو سمجھانے کا، چلانے کا طریقہ بھی بتا کے چلے جائیں۔ آج یہی حال ہمارے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اپنے انداز میں کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ تم نے قرآن کو چھوڑا تو تم ذلیل و خوار ہو گئے، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو اگر غور سے دیکھیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، جیسے احادیث نبویہ کی تفسیر کر رہے ہیں،
تشریح کر رہے ہیں. یعنی قرآن میں حدیث کے اندر آتا ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا، سیأتی علی الناس، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف اور صرف نام رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ولا من القرآن الا رسمہ، اور قرآن بھی صرف اس دو جو ہے نا جلدوں کے اندر رہ جائے گا، اور صرف جو ہے نا اس کی رسم لکھنا اس کا باقی رہے گا، باقی اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. خارج میں ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات کو، اور ہم صبح سے لے کے شام تک حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ العالی، مجھے ایک ساتھی نے کلپ سنوایا ان کا، وہ کہنے لگے کہ یہ جو موبائل بڑا موبائل ہے نا، بڑا موبائل، فرمانے لگے یہ موبائل نہیں ہے میزائل ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے یہ موبائل نہیں ہے میزائل ہے، اور اس پر ایک لمبی تشریح کی انہوں نے. آج ہم پورا دن اس موبائل کے اندر زمانے کے حالات دیکھتے ہیں، ابھی کیا ہوا تو ابھی کیا ہوا تو ابھی کیا ہوا تو ابھی کیا ہوا. پورا دن آپ دیکھیں اور وقت کو ضائع کریں. انسان یہ دیکھے کہ میری حیثیت کیا ہے. جب بھی آپ کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز میں ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، انسان کو اس کو دیکھنے سمجھنے سوچنے میں اپنی بھی ایک حیثیت کو دیکھنا چاہیے. کیا میری یہ اوقات، میری حقیقت ہے کہ میں جو ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ اس کا متقاضی ہے کہ نہیں ہے. کبھی اتنا وقت نماز کا اگر کسی کو کہا جائے تو وقت نہیں ہے، قرآن کا کسی کو کہا جائے تو وقت نہیں ہے. موجودہ حالات کو آپ دیکھیں، ہر آدمی میرے سمیت تو رونا روتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، یہ جماعت کرش ہو گئی، یہ جماعت اوپر آ گئی. صرف اور صرف کیا ہے؟ اقتدار کی انتقال کی ایک جنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم غور نہیں کرتے، اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی مقتدر طبقے ہیں ان کے اندر آپ کو کوئی بھی آدمی مثبت ذہن کا نظر نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ سپریم لا، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، ہمارے آئین کے اندر لکھا ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ سپریم لا جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور یہ کتاب خدا کی قسم جب اس کے اندر ہم اپنے اساتذہ سے سنتے ہیں، میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، گزشتہ 30-35 سال سے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں. ہم غور کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تو یقین کریں جب ہم سنجیدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس وقت ہمیں تعجب ہوتا ہے یار خدا نے کس عرق ریزی کے ساتھ، کس انداز میں ہمیں سمجھانے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں جب تک تو رہے وہ اسلام سے خارج تو ان کی ایک زندگی آپ کے سامنے ہے، اور جس وقت وہ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے تو پھر وہ اکثر روتے تھے قرآن پڑھ کے، قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، اور یہ غور دیکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے اس انداز میں دلائل بیان کیے، اس دلائل کو دیکھ کر روتے تھے. یار خدا نے کس انداز میں انسان کو بتایا کہ تم کامیاب اس طرح ہو سکتے ہو. حتیٰ کہ وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے تھے کہ خدا کے وجود کو ماننے کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ریگستان پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک مینگنی ہمیں ملتی ہے. مینگنی، یہ اونٹ جو ہے نا، اونٹ یہ بھی مینگنی کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مینگنی کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، حالانکہ اونٹ دیکھا نہیں کسی نے، لیکن اس کے پاؤں کے نشانات دیکھ کر، اس مینگنی کی جو ہے نا حجم دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. یعنی گویا اللہ کی رحمت انسان پر اتنی محیط ہے، یہ انسان اللہ کو اتنا پیارا ہے جس کے متعدد دلائل پہلے بھی دیے چکے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. ہمیں حکم ازاں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی توحید بیان کرتے رہیں. مختصر روایت بیان کروں گا، بڑی لمبی روایت ہے. ایک آدمی روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تو روتا ہی جا رہا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں. تو آپ سب سے مشہور تھے
بہرحال میں نے عرض کی نا کہ لمبی روایت ہے، مصروف تھے، بارہا اس نے درخواست کی، بارہا آگے پیغام پہنچایا گیا، اللہ کے نبی نے بالآخر ٹائم دے دیا۔ اس کو پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے نا بڑا گناہ ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میاں کیوں، اتنا بڑا کون سا گناہ تم سے ہو گیا ہے؟ ہاں جی، اس نے کہا بس میری توبہ قبول نہیں ہوگی، میں بڑا پریشان ہوں۔ اس بات کا اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ طویل جو ہے نا روایت ہے، وہ ایک کفن چور تھا، کفن چوری کرتا تھا معمول کے مطابق۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا مکالمہ بھی روایات میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کیا تمہارا گناہ اس زمین سے بڑا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ زمین چھوٹی ہے، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا اس آسمان زمین کے خلا سے بھی بڑا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ خلا چھوٹا ہے، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کیا عرش سے بھی بڑا ہے؟ یا رسول اللہ عرش چھوٹا ہے، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے؟ فرمایا وہ بھی چھوٹی ہے۔ اخیر میں کہا کہ کیا اللہ کی رحمت سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس پہ وہ خاموش ہو گیا کہ اللہ کی رحمت تو سب پر محیط ہے نا میرے بھائی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا گناہ ہے کیا؟ اس نے کہا کہ میں کفن چور ہوں، معمول کے مطابق کفن چوری کرتا تھا۔ رات ایک جنازہ ہے ایک خوبصورت عورت کا، میں نے اس کا کفن چوری کیا، میرے دل میں شیطان نے یہ گناہ ورگلایا کہ اس کے ساتھ جو ہے تم جو ہے نا وہ بدفعلی بھی کر دو، برا کام بھی کر دو۔ تو میں نے ایک تو کفن چوری کا گناہ کیا، دوسرے مجھ سے یہ بھی گناہ سرزد ہو گیا۔ اس کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کے نبی نے روایات میں آتا ہے کہ تھپکی ماری اس کو، کہتا دفع ہو جاؤ یہاں سے کہ تم جو ہے نا تم نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، اور وہ چلا گیا روتا ہوا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حدیث بہت لمبی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ تو میرا ہے، اس کو تو میں نے پیدا کیا ہے، آپ نے تو پیدا نہیں کیا، اس کو روزی تو میں دیتا ہوں، آپ روزی تو نہیں دیتے۔ واللہ خیر الرازقین یحیی و یمیت واللہ یخلق ما یشاء۔ اللہ کے نبی کہتے رہے ہاں پیدا بھی آپ نے کیا، روزی بھی آپ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو بلائیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت کا اندازہ اب یہاں سے لگا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آ رہی ہے، اور ایک آدمی آ کے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کے شہر کے اندر لوگوں نے اس کو باہر پھینک دیا کہ یہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ یہ شہر میں، اپنے گھر میں نہیں، محلے میں نہیں، اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گنہگار ہے۔ تو وقت کے نبی کو جی وحی آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، اس کا جا کے جنازہ پڑھاؤ، اور ساتھ یہ بھی اعلان کرو جو اس جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی اللہ بخشش کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر جاتے ہیں تو اس شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ تو وہی چہرہ ہے جس کو اٹھا کے ہم نے شہر سے باہر پھینک دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کی یا اللہ لوگ کہتے ہیں یہ کائنات کا بدترین آدمی ہے، آپ کہتے ہیں میرا ولی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، موسیٰ لوگ بھی سچے ہیں میں بھی سچا ہوں، لوگ بھی سچے ہیں میں بھی سچا ہوں۔ واقعہ نہیں یہ گنہگار تھا، لیکن جب یہ دھتکارا گیا، یہ جنگلوں میں چلا گیا، جنگلوں میں جا کے اس انداز میں اس نے میرے ساتھ جو ہے نا آہوزاری کی، اور یہ کہا یا اللہ اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے بچوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، شہر والوں نے پھینک دیا بھائی، اب مجھے بات تیرے گھر کے علاوہ میرے پاس کون ہے؟ اتنی سی بات سے اللہ نے جو ہے نا نہ صرف بخش دیا بلکہ وقت کے نبی کو اعلان کے لیے کہا کہ لوگوں سے کہو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخش۔ یہ اللہ کی رحمت ہے صرف توبہ استغفار سے۔ میرے عزیز دوستو اتنا گناہ اور پھر اتنی سی توبہ، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اللہ کی ہمارے ساتھ ایک خاص رحمت ہے۔ اسی رحمت کی بنیاد پر اب دیکھیں اللہ نے یہ کتاب ہمارے پاس بھیجی۔ اب میں نے یہ دعویٰ کیا آپ کے سامنے شروع میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات بجائے ترقی کے تنزل کی طرف گامزن کیوں ہیں؟ ہم ان کے محرکات کے اوپر غور نہیں کرتے۔ محرکات ایک ہے دنیاوی چیزیں، دنیاوی ماحول ہے، اس کے تو اندر ہر آدمی کہتا ہے یار کہاں جا کے ہدایت کہیں، اور ایک چیز لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ بھی بٹھا دی ہے کہ کس مسجد میں جائیں، کس مدرسے میں جائیں، کس مسلک کے پاس جائیں، کس مولوی کے پاس جائیں۔ یہ بھی سب سے بڑا دجل ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ کے بندے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم،
آپ نے مایوس نہیں ہونا، قرآن کا دامن پکڑو، حدیث کا دامن پکڑو، انشاءاللہ اللہ جو اتنا بڑا غفور رحیم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صدق کے دل سے ہدایت کی طرف نہ گامزن ہو، اللہ آپ کو ہدایت نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے دو جو ہے نا واقعے سنائے۔ آج ہم اپنی ترقی کو جس تناظر میں سوچتے ہیں، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، ایک انتہائی چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، ترقی کی مثال۔ مثلاً فور ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری ترقی کا معیار ہے، سارے کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں۔ میں وقت یقیناً خدا کی قسم بہت کم ہے، میرا دل نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو مثال کے لیے بتاتا ہوں، میں کسی طبقے کی نشاندہی نہیں۔ آج سے بہت عرصہ پہلے مشرف دور میں مجھے بھی موقع ملا، ہمارے تھے بہت بڑے عہدیدار، مجھے کہنے لگے کہ حافظ سلیم چلتے ہیں اسٹیل مل میں، وہاں پر جھگڑا ہوا ہے، اسٹیل مل میں جھگڑا ہوا ہے، اور جو ہے نا اسٹیل مل کی جو یونین ہے انہوں نے بھی جھگڑا کیا، اور ساتھ ہی سوزوکی سینٹر والے بھی وہاں پر ہیں، یہ سوزوکی بنانے والے، ان کا بھی جھگڑا، دو یونین نہیں 6-7 یونینیں تھی۔ اب بڑا پرانا واقعہ مشرف دور کا، اس وقت جو چیئرمین تھا اسٹیل مل کا لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم تھا، آج کل وہ کالم بھی لکھتا ہے۔ تو ہم 2-3 بندے تھے، میں بھی چلا گیا، مجھے بھی ساتھ لے گئے یہاں سے۔ میں یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، میں صرف یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسپیسیمم کیا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ تو بڑی لمبی بات ہوئی، لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب اسٹیل مل کے چیئرمین تھے، اور بات شروع ہو گئی۔ وہ کرنل افریدی صاحب تھے جو وہاں پر یہ پروگرام جو ترتیب بنانے والے تھے، تو کرنل جنرل صاحب میرے ساتھ مخاطب ہوئے، تو ہمیں تو تھوڑا بہت جو ہے نا ہم بھی بول لیتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور ساتھ سنیں، بڑی لمبی بات ہوئی، میں نہیں اس میں جانا چاہتا، لیکن ایک بات، صرف ایک بات، اس نے کہا کہ دیکھیں مولانا، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب دیکھیں نا، امریکہ کے اندر سوئی پہ بھی ٹیکس ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ ہر بات امریکہ کی طرف گھسیٹ دیں، مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر سوئی پہ بھی ٹیکس ہے۔ اتفاق کی بات ہے، میں بھی ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں، یہاں یہ حسن سینٹر ہے، یہاں میری دکان تھی اس وقت، اب تو وہاں سے میں شفٹ ہو گیا ہوں۔ اسی دنوں میں جن دنوں میں میرا کراچی کا سفر تھا، جب میں یہ گیا تو کچھ دن پہلے یہاں پر ڈکیتی ہوئی، 2-3 لڑکے تھے ہمارے دوست ہیں، ابھی بھی یہاں پر ہیں، یہ حسن سینٹر ہے چوک کے اندر ہی۔ تو ڈکیتی ہوئی تو انہوں نے پیپ بیچا، پیپ بیچنے کے بعد جو نا ابھی تھوڑے پیسے گن کے 50, 60, 70 لاکھ 2 لاکھ ابھی جیل میں ڈالے ہی نہیں ہے۔ دیکھتے دیکھتے 2 لڑکے موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، کان پٹی پہ پستول رکھتے ہیں اور پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے فوراً لیفٹیننٹ صاحب سے کہا، جنرل صاحب سے، میں کہا جنرل صاحب، ہاں جی، حالانکہ وہ افریدی تھے نا جو کرنل صاحب ان کے اسسٹنٹ تھے، وہ بار بار اقبال پٹیل میمن تھے ہمارے جو میزبان تھے، ان کے پاؤں پہ پاؤں مانتے، یار مولوی صاحب نے چپ کرا، یار مولوی صاحب نے چپ کرا، کدھر جنرل صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ہاں جی۔ میں نے کہا کہ اے کیڑا خدا ہے، کیڑا کھا جائے گا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جنرل صاحب آپ نے مثال دی ہے ہاں جی کہ امریکہ کی سوئی، میں نے کہا میں ابھی تازہ لاہور سے آیا ہوں، تو یہاں پر نا ایک ڈکیتی ہوئی ہے، اور ڈکیتی مجھے یہ بتائیں، امریکہ کے اندر یہ تو مثال دیتے ہیں کہ وہاں پر سوئی پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، مجھے بتائیں ہمارے تاجر کس بات کا ٹیکس دیں آپ کو؟ نہ ان کی عزتیں محفوظ، نہ ان کا کاروبار محفوظ، نہ ان کا کوئی دکان محفوظ، ہے جی، کو تھوڑا سا ترقی کر دیا تو بچے محفوظ نہیں ہیں، بچے اغوا کر کے لے گئے۔ ہماری اسی مارکیٹ میں بھی اس مارکیٹ کے اندر رہنے والا ہوں، کبھی کوئی دکاندار اغوا ہو رہا ہے، کبھی کسی کا بچہ اغوا ہو رہا ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یا اس مجمع میں اس وقت بھی بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے کوئی دکاندار جو ہے اٹھا کے لے گئے چوک سے فلان، ہاں جی، بچے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ہاں جی، کیا ہے جی۔ میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ اگر وہ لوگ سوئی پہ ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو جو ہے نا حفاظت بھی کرتی ہے گورنمنٹ کی۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، ہر بات میں امریکہ، اب امریکہ کا اندازہ لگائیں، اس بات کو بھی اس مثال سے سمجھیں۔ جارج ڈبلیو بش نے ایک بیان دیا کہ مجھے حیرت ہے کہ لوگ ہم امریکیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جارج ڈبلیو بش نے ایک انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ دیگر امریکیوں کی طرح میں بھی نفرت کو محسوس کرتا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ اس کا ایک سروے مجھے یاد ہے، آپ دیکھیں دنیا میں آپ کو امریکہ کی تہذیب اور قرآن کے تناظر میں
اور اپنے موجودہ حالات کو سامنے رکھ اس بات کو سمجھے آپ۔ دنیا میں 3-4 آدمی بڑے جابر ظالم قاتل گزرے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہم چنگیز خان کا نام لیتے ہیں۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، تیمور لنگ، جرمن ہٹلر۔ اب آپ اس کو حقائق کے تناظر میں دیکھیں۔ چنگیز خان نے 34 ملین لوگوں کو مارا۔ کتنے لوگوں کو؟ 34 ملین۔ تو بڑا ڈاکو بن گیا، بڑا قاتل بن گیا ہے جی۔ اس کے بعد ہلاکو خان تھا، اس نے 5 ملین یعنی 50 لاکھ آدمیوں کو اس نے اپنے ظلم کے اندر جو ہے نا دھکیل دیا۔ اس سے ایک اور بڑا تیمور لنگ، بڑا ظالم، بڑا جابر۔ توجہ سے سنیں، 2-4 منٹ کی بات ہے، ہم نے اس بات کو قرآن اور پاکستان کے حالات کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ آیا جس چیز کو ہم اسپیسیفم دیکھتے ہیں، جس چیز کو ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کو اس آئینے کے پیچھے بھی دیکھیں کیا ہے۔ تیمور لنگ 14 ملین، 14 ملین لوگوں کو اس نے اپنی ظلم کے تلوار کے اندر جو ہے نا بہا دیا۔ ہٹلر، لوگ بڑا نام لیتے ہٹلر، 21 ملین لوگوں کو اس نے مارا، ہٹلر نے 21 ملین۔ لیکن اب ان سب کو اکٹھا کریں نا، یہ موٹے موٹے ہیں تاریخ کے، چھوٹے موٹے کو چھوڑیں، تاریخ کے اندر دیکھیں ان سب بڑے بڑے جابروں کو اکٹھا کریں تو یہ 73 ملین نہیں بنتا، رونڈ کو 73 ملین نہیں بنتا ٹوٹل۔ ایک امریکہ خالی جو تہذیب اور تمدن کا دل دادا ہے، جس کی تہذیب اخلاقیات کا یہ عالم ہے کہ کھلی چھٹی ہے زنا کی، پھر بھی 3-3.5 منٹ بعد، ہر 3 منٹ بعد اس کے اندر زنا بالجبر ہوتا ہے۔ یہ اس کی تہذیب ہے، اس کے اخلاقیات کا اندازہ لگے۔ ہر 4-5-6 منٹ بعد 7 منٹ ڈکیتی ہوتی ہے، بڑی ٹیکنالوجی، بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے جی۔ آپ اس کی ٹیکنالوجی کا اندازہ یہاں سے لگائے، کوئی نہیں روکتا ان کو، روک ہی نہیں سکتے۔ 171.6 ملین لوگوں کو یہ قتل کر چکا ہے، 171۔ اور یہ وہ شماریات ہیں جو اتھینٹک ہے، جو منظور شدہ ہے، جس کو وہ خود بھی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تو وہ چھوڑے، باقی کیا افغانستان، کیا بوسنیا، کیا چیچنیا، کیا عراق ہے جی، کیا دنیا جہان، کیا ریڈ انڈین امریکن ہے جی، کیا جو ہے نا افریقن، سب کو اس نے جو ہے نا اٹھا کے اس وقت بھی دنیا کے 245 ممالک جو خلفشار کا شکار ہے، اس کے اندر اس کا ہاتھ ہے۔ جس تہذیب کی طرف ہم بھاگتے ہیں، جس کی تہذیب کے ہم دل دادا ہیں جی، آپ اندازہ کریں۔ یہ تو امریکہ، یہ اسپیسیفم ہے۔ آپ یقین کریں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بیان ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا علم بردار، دنیا کی اس وقت زمین کے اوپر سب سے بڑا مکروز ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کی تہذیب محفوظ نہیں، جس کے اخلاقیات محفوظ نہیں، جس کی ٹیکنالوجی محفوظ نہیں، چھوٹا سا ملک ایٹمی بم بناتا ہے، کچھ کرتا ہے تو اس پر پابندیاں۔ اگر بھارت ایٹمی جو ہے نا وار اس کو چلاتا ہے، ترقی کرتا ہے، اسرائیل ترقی کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر پاکستان اور ایران کا کوئی معاہدہ چھوٹا سا بھی ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر پابندیاں آنے شروع ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمانداری کی بات ہے، خدا کی قسم آج بھی اگر مسلمان، حضرت مولانا جلال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم مسلمان اپنے گھروں میں بھن بھنانا شروع کر دیں۔ بھن بھنانا سمجھتے ہیں؟ یہ مکھی آپ کے کان میں بھن بھناتی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ آپ کا کچھ نہیں کر سکتی جی، آپ کو پتہ ہے یہ کمزور جانور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے کانوں میں یہ بھن بھناتی ہے جی۔ فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ سوچنا شروع کر دو اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ترقی کیسے دینی ہے اخلاص کی بنیاد پر، اور پوری دنیا میں اللہ کا دین کیسے پھیل جائے، صرف یہ بات آپس میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن بھن بنانے سے تشبیہ دی، خالی مشورہ شروع کر دو تو فرمانے لگے۔ افغانی صاحب فرماتے تھے، انگلینڈ، اس وقت انگلینڈ کا دور تھا،
اس وقت برطانیہ کا دور تھا، برطانیہ کا، کہنے لگے برطانیہ والوں کو اپنے گھروں میں سکون نہیں آئے گا کہ یہ مسلمانوں کے کیا ہو گیا۔ ہم قرآن کی طرف نہیں جاتے میرے عزیز دوستوں، یاد رکھیں میرے عزیز ساتھیوں، احساس کمتری کا ہم شکار نہ ہو۔ آج بھی ہماری مقننہ، ایک چھوٹا سا دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات، جسٹس منصور علی شاہ، میں حقائق کی طرف آپ کو توجہ دوں، قصے کہانیاں بہت آپ نے سنی ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک حاضر سرور، دو جسٹس حاضر سرور، ان کی پٹیشن نمبر 3506 3506 آپ پڑھیں، 2020 سول پٹیشن، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اس مطالعے کے اندر آپ دیکھیں جو ٹائٹل ہے نا، جو کیس کا ٹائٹل ہے وہ ہے پیمرا ورسس ARY، پیمرا ورسس ARY، اور جو ڈرامہ جس کے اوپر انہوں نے یہ پابندی لگائی اس کا نام تھا جلن۔ اس میں ایک سالی اور بہنوئی کے نجائز تعلقات، نجائز معاشقے کو اتنا طول دیا جا رہا ہے اور اس کی فیور میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں آپ کو حقائق بتاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، حقائق ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کے اس بات کا مطالعہ کریں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ترقی کے اندر جو رکاوٹ محرکات ہیں، ایک ایک کر کے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور مسلمہ، تسلیم شدہ، ود ایویڈنس، ود دلائل کے ساتھ۔ اور یہ عزت، یہ ذہن میں رکھیں، قرآن سے بڑا دعوے دار حقیقی معنی میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ عزت ہے نا، عزت ان معیارات کے اندر نہیں ہے، کسی کے تہذیب میں نہیں ہے، کسی کے ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، کسی کے فلاں میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عزت صرف اللہ کی ہے، عزت صرف اللہ کے رسول کی ہے، عزت صرف مومنوں کی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بھائی عزت کا معیار تو دیکھو نا، عزت کا معیار کیا ہے؟ یہ میری بحث نہیں ہے، ایک آدمی قمیض سلوار اتار کے کہ عزت اس کا نام ہے، یہ میری بحث نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں جو عزت ہے وہ اللہ کے رسول کی مومنی کی ہے۔ فرمایا کہ الدین النصیحہ، یہ جو دین آپ کے پاس آیا نا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے الدین النصیحہ۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس کے لیے عزت ہے؟ فرمایا کہ وللہ وللرسول ولائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ جو دین ہے اس کے اندر 100% کامیابی ہے۔ کس کے لیے؟ ائمۃ المسلمین، اللہ کے رسول اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ واضح اللہ فرماتے ہیں، اور یہ دین خدا کی قسم اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین ہمارا مکمل ہے، دین ہمارا مکمل ہے۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے اللہ آپ جو ہے نا اس آج کے اس دلدل میں، جس دلدل میں ہم پھنسے ہیں، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں دلدل میں پھنسائے، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدی الناس، جو مصیبتیں تمہارے اوپر ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں نے نہیں دی، یہ تم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے لی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس اللہ اور آیت میں فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، مجھے تمہیں عذاب میں، مصیبت میں، مسائل میں اور ان پریشانی میں ڈال کے کیا ملے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا غرض ہے؟ دیکھیں نا، میرا دشمن تو مجھے تکلیف دے اس کو سکون ملے گا، ہے جی فلاں فلاں فلاں، اللہ کو کیا غرض ہے؟ اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ فرمایا کہ شاکرا علیما، اگر تم میرے دین کو صحیح معنوں میں مان لو، خدا کی قسم مجھ سے بہترین قدردان تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔